गजा में इसराइली फौज की हस्पतालों, स्कूल्स और घरों पर शदीद बमबारी जारी। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई। तिल अबीब के नजदीक यहूदी बस्ती में एक इसराइली हलाक और 18 जख्मी, जबकि हमले के शुबे में 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बहिरा अहमर में यमन के हौसियों का अमरीकी बहरी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। हौसियों ने अमरीकी बहरी जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि यमन से दागा गया एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल हमला अमरीकी मल्के के मार्शल आइलैंड झंडा बरदार जहाजों पर हुआ। मिसाइल हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। हमले के बाद बहरी जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी, नई कीमत 269 रुपए 34 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल समेत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दो बदल नहीं किया गया। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी कर ली गई। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सीपीबी की जानिब से दरख्वास्त को ये दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में की गई। सारिफिन पर 49 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्त दायर की। दोनों दरखास्तों में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक भी बनाया गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़र सानी ले जाएंगे। कहा कि बेशक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमने पिटीशन वापस ली है, मगर फिर भी बल्ले के निशान पर नजर सानी ले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाद पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत केस पेशावर हाई कोर्ट से भी वापस ले लिया। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक तौहीन अदालत केस की समाअत पेशावर हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस सतीक शाह और जस्टिस अरशद अली ने तौहीन अदालत केस की समाअत की। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया कि जिन शहरियों की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी है उन्हें हर सूरत अदालत में पेश किया जाए। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि कुछ भी हो, लापता शहरियों को अब अदालत में पेश करना होगा। सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म दिया कि लापता शहरियों को पेश करें, वरना खुद पेश हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जनरल हस्पताल गंगाराम हस्पताल के अपग्रेडेशन का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने रात गए गंगाराम हस्पताल और जनरल हस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा किया और मनसूबों का तफसीली जायजा भी लिया। वज़ीर आला ने अस्पताल के बरामदे से गुजरने वाली सीवरेज लाइन का फौरी नोटिस लेते हुए MD वासा को मौका पर ही तलब कर लिया और सीवरेज लाइन को मुतबादिल जगह मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। बहावलपुर, ओकाड़ा, रेनाला, साहिवाल, मियां चन्नू, खानेवाल, मुल्तान, रहीम यार खान और
सादिक बाग भी शदीद धुंध की लपेट में है। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M3, M4 और M5 पर धुंध के बाद ट्रैफिक बंद है। 2022 में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने के बाद अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। लियोनेल मेसी ने 2023 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत लिया। उन्होंने ये एजाज तीसरी बार अपने नाम किया। लंदन में फीफा अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें साल 2023 के बेहतरीन खिलाड़ियों को अवार्ड से नवाजा गया। वजन कम करने से सर्जरी करवाने वाली 35 साल इन्फ्लुएंसर दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 35 साल इन्फ्लुएंस का ताल्लुक ब्राजील से था और वो अमरीकी शहर बोस्टन में रिहाइश पजीर थी। इन्फ्लुएंसर के शौहर ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी है। और अदाकारा सजल अली कहती हैं कि मैं हकीकी जिंदगी में भी उतनी ही जज्बाती हूँ जितनी अदाकारी के वक्त नजर आती हूँ। मुमकिन है देखने वालों को लगता हो कि अब सजल बदल गई है, मजबूत हो गई है, लेकिन दर हकीकत मैं अब भी जज्बाती ही हूँ। मैं अपने जज्बात को कभी खत्म नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो फिर मैं अदाकारी नहीं कर सकूंगी। मुझ में हर तरह के जज्बात कूट कूट के भरे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि गजा में इस्राएली फौज की अस्पतालों, स्कूल्स और घरों पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में बमबारी से मजीद 132 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई है। तल अबीब के नजदीक यहूदी बस्ती में एक इस्राएली हलाक और 18 जख्मी हो गए, जबकि हमले के शोबे में 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मगरबी किनारे में इस्राएली फोर्सेस की कार्रवाइयों में 5 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हो गए, जबकि 2 घर गिरा दिए गए। नाबलस की यूनिवर्सिटी से मुतादिद तलबा भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दूसरे जानिब तल अबीब के नजदीक यहूदी बस्ती में एक इसराइली हलाक और 18 जख्मी होने की तस्दीक, जबकि हमले के शुबे में 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका। नॉर्वे की इमदादी तंजीम ने गजा में फौरी जंग बंदी की अपील करते हुए गजा की सूरत हाल को सदी का बदतरीन इंसानी बहरान करार दे दिया। उधर इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि जनूबी गजा में जारी फौजी ऑपरेशन खात्मे के करीब है। जंग के खात्मे के बाद गजा की क़यादत फलस्तीन करेगी। गजा में फलस्तीनी रहते हैं, इसलिए मुस्तकबिल में फलस्तीनी ही इस हुकूमत पर काबिज होंगे। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने गजा में इसराइली जारहियत को बेनकाब करते हुए सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा कि गजा के लोगों के लिए जिंदगी जहन्नुम बना दी गई है। बहीरा अहमर में यमन के हौसियों का अमरीकी बहरी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अमरीकी फौज ने वाक़े की तस्दीक करते हुए बताया कि यमन से दागा गया एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हमला अमरीकी मलकियत के मार्शल आइलैंड्स झंडा बरदार जहाज पर हुआ। मिसाइल हमले में कोई जख्मी ना हुआ, जहाज को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के बाद बहरी जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उधर हिज़्बुल्लाह रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि बहीरा अहमर में जहाजों पर हमले इसराइली जारहियत के जवाब में यमन का कम तरीन रद्द अमल है। यमन के हौसी बागी इसराइल की जानिब से गजा की पट्टी में फलस्तीनियों के खिलाफ जारी नस्ल कुशी के जवाब में इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को निशाना बना रहे हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों MSC और मैर्कस ने भी दिसंबर में बहीरा अहमर में अपना ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। 18 दिसंबर को अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने हौसियों के हमला का मुकाबला करने के लिए बहरी फौज की तश्कील का ऐलान किया था। ताहम स्पेन, इटली और फ्रांस समेत कई ममालिक इस इत्तेहाद से दस्तबरदार हो चुके।
महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल समेत दीगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर पर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत 201 रुपए 16 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 175 रुपए 93 पैसे फी लीटर पर बरकरार है। और आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी करी गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा को बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त दे दी है। CPPA की जानिब से नेपरा को यह दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी जाएगी। नेपरा का कहना है कि CCPA की दरख्वास्त पर समाअत 31 जनवरी को होगी। दरख्वास्त की मंजूरी से सार्फिन पर 49 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने ऐलान किया कि तमाम तर तहफुजात के बावजूद बल्ले के निशान पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी में जाएंगे। रहनुमा PTI का कहना था कि बेशक लेवलिंग फील्ड ले ली है, मगर फिर भी बल्ले के निशान पर नजरसानी के लिए अदालत जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI के 6 मुकदमात बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर की आदम पेशी पर जज का इजहार बरहमी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सफरा ने दरखास्तों पर समाअत की। बुशरा बीबी अपने वकील खालिद यूसुफ चौधरी के हमरा अदालत में पेश हुई। थाना कोहसार के तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समेत अदालत पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर अदालत में हाजिर नहीं हुए। जज ताहिर अब्बास सफरा ने इस्तफसार किया कि कोई प्रोसिक्यूटर आया है, मैंने बहस सुननी है। पुलिस एहलकार ने जवाब दिया कि कोई प्रोसिक्यूटर अदालत में मौजूद नहीं। एडिशनल सेशन जज ने वकील खालिद यूसुफ से मुकालमा किया कि आप बहस करें, मैं सुन लेता हूं। वकील ने कहा कि उन केसेस में सीनियर वकील सलमान सफ्दर ने दलाल देने हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में केस है, सलमान सफ्दर मसरूफ हैं। जज ताहिर अब्बास सफरा ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जितनी भी जमानतों की दरखास्तें इल्तवा में हैं, सुनकर ही फैसला करेंगे। मुझे नहीं लग रहा कि आप इन दरखास्तों को फैसले की तरफ ले जाना चाहते हैं। एडिशनल सेशन जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बुलाओ प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशियों को, मैंने तारीख नहीं देनी। बाकी तफ्तीश कहाँ है? सारे रिकॉर्ड, सारे प्रोसिक्यूटर उधर चाहिए। पेश ना हुए तो मुतल्लिका अफसर को तलब करूंगा, बगैर सुने फैसला करूंगा। मैंने बगैर सुने फैसला कर दिया तो जिम्मेदार तफ्तीशी अफसर होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी ने जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दोनों दरख्वास्तों में चेयरमैन नैब और दीगर को फरीक बनाया गया। बानी PTI की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया कि अलकादिर ट्रस्ट केस में 14 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तोशाखाना केस में 28 नवंबर को जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दरख्वास्त में मौकिफ इख्तियार किया गया कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीति पर मुबनी है। बानी PTI की जानिब से इस्तदा की गई कि जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस को कलअदम करार दिया जाए और इस दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें कि बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन और PTI के वकील शुएब शाहीन के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। इलेक्शन कमीशन में बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीनी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत हुई, जिस सिलसिला में PTI के वकील शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत शुएब शाहीन ने कहा कि हमें नोटिस ही नहीं मिला। आज सुबह TV से मालूम हुआ कि समाअत है। इस पर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि DD लॉ आपने नोटिस किया था? DD लॉ ने बताया कि इस दिन जेल में तारीख का ऐलान हो चुका। शुएब शाहीन ने केस मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं, बल्ले का निशान भी छीन लिया। अब इलेक्शन के दिनों में हमारे लीडर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की सजा हो जाएगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने शुएब शाहीन को जवाब दिया कि हमने छीना नहीं, आपको दिया नहीं था।
اس کیس کو 2 سال ہو گئے ہیں، اس وقت آپ کی حکومت تھی۔ شعیب شاہین نے کہا کہ اللہ کرے فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، ہمارے اندر لاوا پکا ہوا ہے، ہم اس کا اظہار نہ کریں۔ رحیم یار خان نے ہمارے وکیلوں پر پرچے ہوئے۔ ممبر الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ آپ کے وکلا نے حملہ کیا تھا، تنقید ہونی چاہیے لیکن گالی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیسز 2021 سے پڑے ہیں، آپ نے کیس کو اتنا طول دے دیا، جیل میں جو ہوا اس پر ہم خاموشی رہے۔ جیسے جواب دا جیل میں، کیا ایسا ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کیا۔ اس دوران شعیب شاہین کی الیکشن کمیشن ممبران سے تلخ کلامی ہو گئی، جس پر الیکشن کمیشن نے سماعت کو 24 جنوری تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دے دیا کہ جن شہریوں کی جبری گمشدگی ثابت ہو چکی ہے انہیں ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس نعمت اللہ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی، جس سلسلے میں سرکاری وکیل اور تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت سرکاری وکیل نے بتایا کہ جی آئی ٹیز اجلاس اور تحقیقات میں دونوں شہریوں کی جبری گمشدگی ثابت ہو چکی ہے۔ اس پر عدالت نے سوال کیا کہ شہری اتنے عرصے سے لاپتہ ہیں، کچھ تو کریں، تحقیقات میں کیا سامنے آیا؟ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ حافظ فرحان قادری پہلے بھی لاپتہ ہوا تھا اور 2020 میں دوبارہ لاپتہ ہو گیا۔ اس حوالے سے مدینہ کالونی تھانے میں 2 مقدمات درج ہے۔ عدالت نے مفرور قرار دیا ہے، جسے نعمت اللہ نے کہا کہ کچھ بھی ہو، لاپتہ شہریوں کو اب عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو حکم دیا کہ لاپتہ شہریوں کو عدالت میں پیش کریں ورنہ خود پیش ہوں۔ جن شہریوں کی جبری گمشدگی ثابت ہو چکی ہے انہیں ہر صورت عدالت میں پیش کیا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جنرل ہسپتال گنگا رام ہسپتال کے اپ گریڈیشن کا کام جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے رات گئے گنگا رام ہسپتال اور جنرل ہسپتال کا 3 گھنٹے کا طویل دورہ کیا۔ محسن نقوی نے گنگا رام ہسپتال کی اپ گریڈیشن کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتال کے برآمدے سے گزرنے والی سیوریج لائن کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ایم ڈی واسا کو موقع پر ہی طلب کر لیا اور سیوریج لائن کو متبادل جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ سیوریج لائن کی منتقلی کے لیے مشاورت کے ساتھ متبادل پلان مرتب کیا جائے۔ محسن نقوی نے ہسپتال کے اندر خالی جگہ پر پودے لگانے اور لینڈ سکیپنگ کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے ہسپتال میں وارڈز، آپریشن تھیٹرز اور دیگر شعبوں میں کام پر پیش رفت کا مشاہدہ کیا اور 31 جنوری تک ہسپتال کے اپ گریڈیشن کو ہر صورت مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف اڈیالہ جیل میں کیس کی سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز کی سماعت کے دوران احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کو طبیعت ناسازی کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے ہسپتال میں جج محمد بشیر 1 گھنٹے تک زیر علاج رہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے طبیعت میں بہتری کے بعد انہیں گھر جانے کی اجازت دی گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق دوران سماعت جج محمد بشیر اچانک بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے معاشی منصوبے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ لاہور میں سابق وزیر اعظم اور نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف کا معاشی ماہرین کے ساتھ اہم مشاورتی اجلاس ہوا۔ ترجمان مریم نواز کے مطابق اجلاس میں شہباز شریف بھی شریک تھے۔ اجلاس میں ملکی معاشی مسائل کے حل کے لیے اصلاحات اور تجاویز پر غور ہوا۔ ترجمان کے مطابق اجلاس میں عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے معاشی منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ ترجمان کے مطابق اجلاس میں توانائی بحران کے خاتمے، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی، اس کے علاوہ اور بھی نکات پر بات ہوئی۔ ٹیکس اصلاحات اور زراعت کے علاوہ صنعت اور آئی ٹی کی ترقی کے لیے بھی مراد پر مبنی پیکج تیار کیا گیا۔ روزگار کی فراہمی اور نوجوانوں کو ہنر مند بنانے کے لیے پالیسی انعقاد مرتب کیے گئے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ زراعت کے لیے خصوصی رعایت پر شمسی توانائی میں مراد کا تعین بھی پیکج میں شامل۔ گھریلو صارفین کو بجلی کی فراہمی میں بڑی مراد کا تعین بھی دیا جائے گا۔ تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر کے لیے بڑے منصوبوں کی ترجیحات بھی طے کر لی گئی ہیں۔ ترجمان مریم نواز کے مطابق اجلاس میں مجموعی معاشی سرگرمیوں کو مرحلہ وار بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ معاشی منصوبہ ماہرین کی تجاویز کی روشنی میں طے کیا گیا۔ شرح سود میں کمی، صنعتوں اور برآمدی شعبے کے لیے مواصلات کے اصول بھی مرتب کیے گئے۔
پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز مشترکہ جنگی مشقوں کے لیے تیار ہیں۔ عسکری تعاون کو مزید بڑھانے اور مزید فروغ دینے کے لیے رائل سعودی لینڈ فورسز کا دستہ لاہور ایئر بیس پہنچ گیا۔ پاکستان کی جانب سے اعلیٰ فوجی حکام نے ایئر بیس پر سعودی فورسز کا پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں افواج اوکاڑا گیریزن اور خیرپور ٹامے والی میں مشترکہ مشقی تربیتیں کریں گی۔ مشترکہ مشق تربیت 45 دن تک جاری رہے گی۔ مشترکہ مشقوں کا مقصد ایک جامعہ تربیتی پروگرام کے ذریعے عسکری تربیت، ہنر اور مہارت کو آپس میں بانٹنا ہے۔ پاکستان افغانستان تورخم بارڈر پر تجارتی گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے ویزا لازمی قرار دے دیا۔ اس سے پہلے ڈرائیور صرف پاسپورٹ کے ساتھ پاکستان میں داخل ہو سکتے تھے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کے بعد پاسپورٹ اور ویزا کے ذریعے مسافر اور تجارتی قافلوں کو آمد و رفت کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں تورخم بارڈر پر قانونی طریقے سے دو طرفہ آمد و رفت کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تورخم بارڈر پر دونوں ممالک کے حکام نے گزشتہ دنوں ملاقات میں قانونی طور پر آمد و رفت کے لیے سفری دستاویزات پر میٹنگ کی اور اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ملکوں سے آمد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا ہونے چاہیے۔ ان اہم اقدامات کا مقصد قانونی طور پر تجارت کو مستحکم کرنا، سیکیورٹی میں بہتری اور سمگلنگ کی روک تھام ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے قانونی دستاویزات کے اعلان کے بعد تاجر اور ٹرک ڈرائیورز نے ان اقدامات کا خیر مقدم کیا۔ ایک ڈرائیور نے بتایا کہ ایسے اقدامات پر ہم بہت خوش ہیں۔ ان اقدامات سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ ویزا امپلیمنٹیشن سسٹم پوری دنیا میں قانون کے مطابق رائج ہے۔ کسٹم انسپیکٹر عالم زیب کا کہنا تھا کہ یہاں پر ویزا سسٹم سے تاجروں اور عوام دونوں کو یکساں فائدہ ہے۔ حکومت پاکستان نے ہمیں یہ بتایا کہ اپنے اصلی کاغذات صحیح صنعت کے ساتھ ادھر آگے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اس کے ساتھ کھڑے، ہم یہ فیصلے سے خوش ہیں۔ حکومت پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا اس اقدامات میں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ تو گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے جی ویزا کی امپلیمنٹیشن کی، یہ ایک اچھا سٹیپس ہیں۔ پہلے ڈرائیورز جو ہے نا صرف پاسپورٹ پہ ان کو الاؤ کرتے تھے ان آؤٹ، اور اب چونکہ ویزا اس پہ امپلیمنٹ کیا گورنمنٹ نے، تو یہ ایک اچھا سٹیپس ہے۔ اس سے ٹریڈ کو بھی فائدہ ہوگا اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ پوری دنیا میں ہر جگہ پہ یہ امپلیمنٹیشن ہے ویزا کی، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس سے بالکل ہر پورے عوام کو اور ٹریڈرز کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم پہ پاسپورٹ اور ویزا پہ جو پیڈسٹرین ہے وہ ویزا اور پاسپورٹ پہ آتے جاتے ہیں، جبکہ ڈرائیور کے لیے ویزا نہیں تھے۔ اب جو کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ جتنے بھی ڈرائیور ہیں وہ ویزا کے ساتھ پاکستان آئے گا، تو ان سے یہ فائدہ ہوگا کہ جتنے بھی ڈرائیور ہیں اس کے سارے ریکارڈ ہمارے ساتھ اویلیبل ہوں گے۔ دوسرا اس کی یہ مشکلات نہیں ہوگی کہ راستے پہ کوئی تنگ نہیں کرے گا اور سب کچھ آن ریکارڈ ہوگا۔ حکومت پاکستان مونږ ته پاسپورت، ویزا، اوریجنل کاغذونو نویلي دي. زه امید کوم چې دا په دې کې به مونږ ته فایده وشي، پاکستان ته هم فایده وشي، افغانستان ته هم فایده وشي، تاجرانو ته هم فایده وشي. په دې اقدامات باندې مونږ ډېر خوشحال یو که دا کاروایي صحیح طریقې سره وشوله. په دې باندې مونږ خوشحاله یو چې دا مونږ ته وشي. دا کیسه روانه ده ایزی پاسپورت دا ښه خبره ده. پاکستان دا ښه ده، افغانستان دا ښه ده، ثبوت دی که نه. کوم تجارت کیسې دي دغه وخت صحیح شي، دا ښه خبره ده. دا وشي دغه خبره ایزی پاسپورت والا.
ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کی حمایت کر کے اپنی سلامتی اور قومی مفادات کو نقصان نہ پہنچائے۔ حسین امیر عبدالحیان نے کہا ہے کہ امریکہ غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم کی حمایت کرتے ہوئے کسی سے صبر اور تحمل کرنے کا مظاہرہ کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی قوتیں غزہ جنگ کا سفارتی حل نکالیں۔ اگر امریکہ غزہ میں اسرائیل کی حمایت بند نہیں کرتا تو بحیرہ احمر میں اس کے اور اسرائیل کے تجارتی جہازوں پر حملوں کا سلسلہ بھی نہیں رکے گا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے حوثی رہنما کہتے ہیں کہ جب تک فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رہے گی وہ نہ صرف اسرائیلی اور امریکی جہازوں بلکہ اسرائیل جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنائیں گے۔ چودھری برادران میں سیاست کے بعد جائیداد کا بھی بٹوارا ہو گیا۔ مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت نے ظہور پیلس کی تقسیم کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ چودھری شجاعت کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ پرویز الہی اور ان کی بہنیں گھر پرویز الہی کے نام کرانا چاہتی ہیں۔ یہ لوگ مجھے غیر قانونی طریقے سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی فریقین کو ظہور پیلس تقسیم کر کے حصہ دینے کا حکم دیا جائے۔ سول کورٹ نے گھر میں تعمیرات اور موجودہ صورتحال تبدیل کرنے پر حکم امتناع جاری کرتے ہوئے پرویز الہی، کیسرا الہی، سمیرہ الہی اور کیشور سلطانہ کو 19 جنوری کو طلب کر لیا۔ اور بات کریں سردی سے متعلق تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سکردو میں سب سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور برف باری کا امکان۔ اسلام آباد، مری بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بھی موسم شدید سرد اور خشک رہے گا جبکہ پنجاب KPK اور بالائے سندھ میں بھی شدید دھند چھائے رہے گی۔ دوسری جانب پنجاب اور KP کے میدانی علاقوں میں دھند کی وجہ سے متعدد موٹر ویز ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز مزید 778 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ واپس جانے والوں میں 214 مرد، 143 خواتین اور 421 بچے شامل۔ افغانستان روانگی کے لیے 42 گاڑیوں میں 72 خاندانوں کو اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 15 جنوری تک مجموعی طور پر 4,68,929 افغان باشندے اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی بڑی تعداد موجود تھی جن کی وجہ سے سمگلنگ اور بھتہ خوری بہت عام تھی۔ منشیات فروشی کے خلاف حکومتی کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 31 دسمبر تا 7 جنوری کے اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے 26 افراد گرفتار اور 3,929 کلو منشیات ضبط کر لی گئی ہے۔ آپریشنز کے دوران ہی بلوچستان سے 3,369 کلو گرام، KP سے 303 کلو گرام، گلگت سے 717 کلو گرام جبکہ پنجاب سے 18 کلو گرام، سندھ سے 220 کلو گرام منشیات ضبط کر لی گئی۔ بلوچستان سے 412 کلو ہیروئن، 2,959 کلو چرس اور KP سے 295 کلو چرس جبکہ 8 کلو ہیروئن بھی برآمد ہوئی ہے۔ بات کریں پنجاب کی تو پنجاب سے 12 کلو میتھ جبکہ سندھ سے 220 کلو چرس اور گلگت سے 12 کلو چرس ضبط کی جا چکی۔ 1 ستمبر سے اب تک منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران ملک بھر سے 20,500 من منشیات برآمد اور 716 ملزمان گرفتار بھی کیے جا چکے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک بھر میں انسداد منشیات کے آپریشنز کامیابی سے جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ راولپنڈی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہر میں 1,20,000 لیٹر دودھ کی چیکنگ کرتے ہوئے 1,500 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا۔ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق فوڈ سیفٹی ٹیم نے ایک دودھ بردار گاڑی اور ایک دکان کو 50,000 جرمانے عائد کیے۔ DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ملاوٹ سے پاک دودھ کی فراہمی کے لیے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔
ANF کا منشیات سمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ ترجمان ANF کے مطابق 7 کارروائیوں میں 211 کلو منشیات برآمد، 2 نو ملزمان گرفتار۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بذریعہ پرواز نمبر PK 181 شارجہ جانے والے مسافر سے 2.5 کلو چرس برآمد ہوئی ہے۔ باچا خان ایئرپورٹ پر بذریعہ پرواز کے 217 ابوظہبی جانے والے مسافر کے پیٹ سے 5 چرس بھرے کیپسولز برآمد۔ کوبی چوک خیبر کے قریب ہی 200.4 کلو چرس برآمد کر لی گئی، 2 ملزمان بھی گرفتار۔ ترجمان کے مطابق ایئرپورٹ روڈ کوئٹہ کے قریب ملزمان سے 6 کلو چرس برآمد ہوئی ہے۔ لیک ویو پارک اسلام آباد کے قریب ملزم سے 1.180 کلو چرس برآمد، جبکہ اسٹیشن کراچی کے قریب سے ملزم سے 900 گرام ویٹ برآمد ہوئی ہے۔ پاک افغان بارڈر چمن کے قریب ملزم سے 50 عدد ایکسٹیسی نشہ آور گولیاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ ترجمان اینٹی نارکوٹکس فورس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیق کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ NA 131 قصور آج بھی بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ 4 بار مسلم لیگ نون کے MNA اور MPA کامیاب ہوتے رہے، مگر بنیادی حقوق جن میں ہیلتھ، صفائی اور تعلیم شامل ہیں اس سے محروم ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے مہر عبدالرحمان سے جو اس وقت حلقہ میں موجود ہیں۔ جی مہر عبدالرحمان، بتائیے گا۔ اس وقت میں NA 131 قصور 1 میں موجود ہوں، اور یہاں پر اگر مسائل کی بات کی جائے تو آج تک یہاں پہ جو مسائل ہیں، خاص کر جس میں ایجوکیشن کا مسئلہ وہ سب سے بڑا ہے۔ قصور شہر میں یونیورسٹی کا قیام بہت ضروری ہے۔ یونیورسٹی کے قیام کے بار بار یہاں پہ لوگوں سے وعدے تو کیے گئے، مگر آج تک قصور شہر کو یونیورسٹی جیسی سہولت نہیں مل سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اسپتال کی بات کی جائے، صحت کی بات کی جائے، یہ دونوں بنیادی چیزیں ہیں جن کی یہاں پر شدید فقدان ہم بار بار ہسپتال کے متعلق رپورٹنگ بھی کر چکے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال قصور میں ادویات کا بھی بالکل بڑا فقدان ہے۔ اور اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر میں آج سے تقریباً 10-20 سال سے متواتر لیگی جو عہدیدار ہوتے ہیں وہی MNA کا الیکشن جیت رہے ہیں۔ اگر ان کی بات کی جائے تو ان کی وجہ سے شہر بھر میں جو صفائی کا انتظام ہے وہ بھی انتہائی ناقص ہے۔ اندرون شہر سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، اور جو سڑکیں بنائی گئی ہیں وہ بالکل اس طرح سے بنائی گئی ہیں جس طرح سے ادھوری، ان کے سائڈوں پہ بالکل پرانی سڑکوں کو رہنے دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان سڑکوں کے اوپر جو روانی ٹریفک ہے وہ بھی شدید متاثر رہتی ہے۔ یہاں سے اگر بات کی جائے اب کے الیکشن کی تو یہاں پر PTI کے جو نامزد امیدوار تھے جن کا انتخابی نشان بدلا ان سے چھین لیا گیا تھا، ان کو اب انتخابی نشان جو وکٹوں کے نشان کے اوپر قصور سے آج غلام صابر انصاری جو متعدد بار 5 دفعہ MP رہ چکے، ان کے بیٹے جو ہے مقصود صابر انصاری اس وقت NA کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ان کے مد مقابل پاکستان کے منجے ہوئے سیاستدان چودھری منظور احمد پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے مد مقابل، اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ شیخ وسیم اختر کے بیٹے سعد وسیم جو اس وقت دوسری بار MNA کا مقابلے کے لیے اس میدان میں موجود ہے۔ جی ناظرین، الیکشن کمیشن کی جانب سے گوجرا میں تحریک انصاف کے امیدوار اسامہ حمزہ پینل کو انتخابی نشان گھڑیال الاٹ کر دیا گیا۔ PP 119 سے PTI کے امیدوار چودھری اسد زمان چیمہ نے کہا کہ انشاءاللہ بانی PTI کے ویژن کے مطابق جیت ہوگی۔ 8 فروری کپتان کے سپاہیوں کو فتح کا دن ہوگا۔ PP 120 تحریک انصاف کے امیدوار چودھری احسن گجر بھی گھڑیال کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ اسامہ حمزہ نے پورے پینل کو ٹکٹ دینے کا تحریک انصاف کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ چشتیہ میں IG پنجاب کی خصوصی ہدایت پر DPO بہاول IG پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسیب اللہ خان آج چشتیہ میں بھی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جہاں پر بڑی تعداد میں سائلین نے شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں کوہ نور نیوز کے رپورٹر طاہر الحسن۔ جی طاہر، بتائیے گا۔ IG پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حسیب اللہ خان کی جانب سے اوپن ڈور پالیسی کے تحت ضلع بہاول نگر میں کھلی کچہری لگانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، جہاں پر آج ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی جانب سے چشتیہ بلدیہ حال میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں سائلین جو ہے اپنی شکایتیں لے کر حاضر ہوئے، جہاں پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے ان کی شکایتوں کو سنا اور فوراً موقع پر ہی حل کیا۔ تو میرے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر موجود، ان سے بات کریں گے۔ سر، اوپن ڈور پالیسی کے تحت جس طرح کھلی کچہریاں لگائی جا رہی ہے تو عوام کی طرف سے اس پر کیا رد عمل آ رہا ہے اور اس حوالے سے آپ مزید کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو جی CM پنجاب IG پنجاب صاحب کا ویژن ہے کہ لوگوں کو فوری انصاف ان کے دہلیز کے اوپر فراہم کیا جائے،
ये उसी सिलसिले की कड़ी थी और हमें बड़ी खुशी है कि लोगों ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की और काफ़ी लोगों के मसले हल हुए थे, वो भी शामिल हुए, और जिनके मसले हल होने थे वो भी शामिल हुए, और इंशाल्लाह ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। आज बिल्कुल जैसा कि आपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि इसी तरह आईजी पंजाब की खसूसी हदायत के मुताबिक ओपन डोर पुलिसी के तहत खुली कचहरियों का इनकाज जो है वो जारी रहेगा। जी, आईजी पंजाब की खसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसीबुल्लाह खान की जानिब से ओपन डोर पुलिसी के तहत जिला बहावल नगर में कमिश्नर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत शहर में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में इजलास मुनाकिद किया गया। इजलास में चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद, चीफ इंजीनियर टेपा इकरार हसन और नेस्पाक की टीम ने ब्रीफिंग दी। रावे ब्रिज तोसी मनसूबे और कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड पर जारी कामों के बारे में भी ब्रीफ किया गया। शहर के दोनों मेगा मनसूबों पर काम 24 घंटे जारी, हर शिफ्ट की कारकर्दगी मॉनिटर की जा रही है। पैकेज 1 का मजमूई तौर पर 61%, जबकि पैकेज 2 का 42% काम मुकम्मल। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि मनसूबों को वज़ीर आला पंजाब की दी गई डेडलाइन के मुताबिक मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बराए कार लाए जाएंगे। इजलास में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के बाकी कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस ताजपुरा और चाइना स्कीम जल्द खुले जाएंगे। इजलास में शहर में मुजव्वज़ा मनसूबों की पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग। इजलास में डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद, चीफ इंजीनियर टेपा इकरार हुसैन, नेस्पा के एलडीए और टेपा के अफसरान ने शिरकत की। लाहौर के हमरा आर्ट काउंसिल में जारी 2 रोजा थिंक टैंक फेस्टिवल अपने अख्ताम पर पहुंच गया। इस इवेंट में दुनिया भर से मुकर्रिरीन ने हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट। कैमरामैन राना वैस के साथ अहमद रियाज बलोच, कोहिनूर। हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिला में ज़ियारत शबीह ताबूत मलिक अंसर की रिहाइश का शौकत खानम रोड से बरामद हुआ। मजलिस में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने फ़ज़ाइल व मसाइब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम बयान किए। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 रजबुल मुरज्जब बसिलसिला शहादत हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ज़ियारत शबीह ताबूत शौकत आलम रोड मलक अंसर की रिहाइशगाह से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस मलक अंसर की रिहाइशगाह पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद में शिरकत। जुलूस के शुरा से खिताब करते हुए डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने हजरत इमाम अली नकी के फजाइल व मसाइब बयान किए। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर का कहना था, हजरत इमाम अली नकी 10वें इमाम थे और आपकी शहादत जहर देने की वजह से हुई। इनका कहना था कि दुनिया में जहाँ भी नकवी सादात है, ये इमाम नकी की औलाद है। आपकी शहादत मदीने वालों के लिए बहुत बड़ा गम भी था। इख्तितामी मजलिस पर शबीह ताबूत बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापिस रिहाइशगाह मलक अंसर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्ते में दूध की छबीलें भी लगाई गई और डॉक्टर समर अब्बास की जानिब से मेडिकल कैंप भी लगाया गया। जुलूस के रास्ते में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखने को आए। प्रोग्राम के आखिर में मजलिस पे आने वाले ज़ायरीन में लंगर हुसैनी भी तकसीम किया गया। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर, आप अपडेट कर रहे थे। शहर लाहौर के मकामी होटल में मुआशी इस्तेहकाम के लिए अमन ज़रूरी है कि मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का एहतमाम एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से किया गया। इस वक्त एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO एहसन यार बाबर, जो इस वक्त KPK और दुबई में कारोबार कर रहे हैं, अब पंजाब में कारोबार का आगाज कर रहे हैं। एहसन यार बाबर हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक के हमरा है। जी अली फारूक, CEO एहसन यार बाबर ने इतनी छोटी सी उम्र में ये कारोबार कैसे सेट किया, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी मैं मौजूद हूँ फ्लैटिस होटल में, जहाँ एहसन यार हमारे साथ मौजूद हैं। एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के CEO हैं और इन्हीं ने फंक्शन का इनेकाद भी किया था जो लाहौर में आज फ्लैटिस होटल में हो। उनसे तफसीलात मज़ीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब एक तो बहुत मुबारक हो, आपकी कंपनी अब पंजाब में भी लॉन्च की है आपने। कौन कौन सा काम कर रही है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?
کارز میں ڈیل کر رہے ہیں ہم لوگ، ای اسپورٹس کمیونٹی میں، ریسٹورینٹس میں ہماری ترتیب چل رہی ہے، ٹورزم میں ہماری کمپنی ڈیل کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی مزید بھی ہم لوگ اپنی کمپنی کو چونکہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو بہت سے ایسے نیو بزنسز، جیسے دبئی میں لیموزین کار سروس کا انعقاد کیا ہے، تو لاہور کے اندر فی الحال ابھی ہم لوگوں نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کمپنی لانچ کی ہے، آج اسی کی اوپننگ سیریمنی تھی، اور لاہور کے اندر ہماری کمپنی کا ایک ریجنل آفس بھی ہم لوگوں نے لانچ کیا ہے۔ اچھا، یہ آپ سیلف میڈ ہیں، خود سے کام کیا، بڑی چھوٹی عمر میں آپ نے اچیومنٹ حاصل کی، اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز تو ڈیفینیٹلی والد صاحب کی تربیت کہوں گا، اساتذہ کی دعائیں کہوں گا، اساتذہ کی تربیت، یعنی جس عمر میں لوگ نوکریوں کے پیچھے گھوم رہے تھے یا نوکریاں ڈھونڈ رہے تھے، ہم نے اس عمر میں ایک امپائر بنانے کا سوچا تھا، ہم نے اس عمر میں ایک بزنس کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ وہ بزنس آج ہمیں مطلب یہ ہے کہ آج ہم اس کا پھل کاٹ رہے ہیں، اور جو بیج ہم نے بوئے تھے۔ کہاں سے شروع کیا آپ نے، آغاز کب کیا اور کہاں سے شروع کیا، مختصر؟ 2019 میں شروع کیا تھا کوہاٹ سے، بہت ہی چھوٹے لیول سے، جسٹ 3 لاکھ روپیز سے اپنی کمپنی کا سٹارٹ کیا تھا۔ آج الحمدللہ 950 ملین روپیز کا یہ کمپنی بزنس کر رہی ہے، اور الحمدللہ یہ دن بدن گرو کر رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہیں جی احسن یار، سیلف میڈ انسان ہیں یہ، باقی جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے بھی ایگزامپل ہے کہ انہوں نے سیلف میڈ کر کے کوہاٹ سے کام شروع کیا تھا 3 لاکھ روپے سے، اور یہ آہستہ آہستہ گرو کرتے جا رہے ہیں، اور اگر نیت ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد رہنی چاہیے۔ بیسٹ آف وشز، ہم بیسٹ وشز۔ لاہور کے معروف بزنس مین ملک مقصود احمد کے ساتھ ساتھ ملک سجاد مقصود کی دعوت ولیمہ کی تقریب لاہور کے نجی ہوٹل میں انجام پائی۔ تقریب میں سیاسی اور سماجی اور صحافی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نوبیاہتے جوڑے کے لیے نیک تمنا اور محبت کا اظہار بھی کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاہور کے معروف بزنس مین ملک مقصود احمد کے صاحبزادے ملک سجاد مقصود کی دعوت ولیمہ کی تقریب لاہور کے نجی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سیاسی و سماجی اور صحافی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور نوبیاہتے جوڑے کے لیے نیک تمنا اور محبت کا بھی اظہار کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے رپورٹر عاصم بدر کی اس رپورٹ۔ لاہور کے معروف بزنس مین ملک مقصود احمد کے صاحبزادے ملک سجاد مقصود کی دعوت ولیمہ کی تقریب لاہور کے نجی ہوٹل میں انجام پائی۔ تقریب میں سیاسی، سماجی اور صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ملک طالب حسین، ملک وحید مقصود، ملک طارق مسعود، ملک فیصل عظیم، معروف اینکر پرسن دانیال راٹھور، تاجر رہنما عبدالرب و برادران نے شرکت کی اور نوبیاہتا جوڑے کو نیک تمناؤں اور محبت سے دعائیں بھی دی۔ لاہور شاد باغ کے علاقے میں زیر حراست 2 ملزمان قاسم اور ریاض اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے ملزمان کو قتل، ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کے جرم میں گرفتار کیا تھا اور نشاندہی پر لے جا رہی تھی۔ ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے ملزمان کو پولیس کی جانب سے مبینہ پولیس مقابلے میں پار کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم ساروی۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں گے شاد باغ کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں زیر حراست 2 ملزمان قاسم اور ریاض کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ دونوں ملزمان کو قتل کے مقدمہ میں گرفتار کیا گیا تھا جن کو نشاندہی پر لے جایا جا رہا تھا، جبکہ پولیس کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ ملزمان کے 4 ساتھی موٹر سائیکلوں پر آئے اور آگے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی اور حملہ کیا اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے عوض، لیکن ان کی گولیوں کا نشانہ جو ہے ان کے اپنے ہی ساتھی بن گئے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو 2 ملزمان جو تھے ان کو نشاندہی پر لے جایا جا رہا تھا شاد باغ پولیس کی جانب سے۔ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ مبینہ پولیس مقابلوں کے حوالے سے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ساتھی مارے گئے، آج تک وہ ساتھی پکڑے نہیں گئے جو کہ اپنے ساتھیوں کو قتل کر کے جاتے ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے، سننے میں آتا ہے، ہمارے پاس خبریں بھی اس طرح سے آتی ہیں جو کہ پی آر او کی جانب سے کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ساتھی مارے گئے، لیکن کوئی بھی ایسا ملزم ابھی تک گرفتار پولیس نے نہیں کیا جو اپنے ساتھیوں کو قتل کر کے وہاں سے فرار ہو گیا اور بعد میں گرفتار کر لیا گیا۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ دونوں ملزمان انتہائی خطرناک ضرور تھے اور ان کے اوپر ڈکیتی کے مقدمات میں جو ہے وہ اغوا برائے تاوان کا بھی مقدمہ تھا،
لیکن ان کو پولیس کی جانب سے چند روز پہلے جو ہے وہ شہاد باغ انویسٹیگیشن پولیس نے گرفتار بھی کر رکھا تھا، جن کو باقاعدہ طور پر ایس پی سٹی انویسٹیگیشن کے حکم کے مطابق جو ہے وہ مقابلے میں پار کرنے کے لیے جو ہے وہ بند روڈ پر لے جایا گیا اور وہاں پر لے جا کر ان کا ایک وقوع بنایا گیا اور کہا گیا کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ لوگ مارے گئے ہیں۔ حقیقت اسی طرح سے ہے کہ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جو پہلے ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد ان کے گھر والوں کو بلا کر تمام پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، آپ کو بچے کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا جائے گا، ان سے پیسے بھی لے لیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسے ملزمان جو ہوتے ہیں یہ درندے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں، نہ یہ کسی بوڑھے کو، نہ کسی جوان کو، نہ کسی خاتون، نہ کسی بچے کو دیکھتے ہیں۔ ان کی گرفتاری جو ہے وہ جب لائی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک پلان تشکیل دیا جاتا ہے کہ ان کا کرنا کیا ہے۔ جو لوگ جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں، شو ہو جاتے ہیں، ان کی گرفتاری ڈال کر ان کو جیل بھجوا دیا جاتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، باقاعدہ طور پر ان کو ایک ٹارچر سیل میں باہر رکھا جاتا ہے اور ان کی تفتیش کی جاتی ہے۔ تفتیش میں یہ طے پایا جاتا ہے پولیس افسران کی جانب سے اب ان کا کرنا کیا ہے، جیل بھجوانا ہے یا قبرستان۔ تو اسی طرح سے پولیس کے مطابق یہ بات سامنے آئی تھی کہ دونوں ملزمان کو جو زیر حراست تھے، قاسم اور ریاض، ان کو نشاندہی پر لے جایا جا رہا تھا، لیکن ہمارے موثوق ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ دونوں ملزمان کو پولیس کی جانب سے پہلے سے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو مبینہ پولیس مقابلے میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے اور ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ مردہ خانہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی گئی ہے۔ جی جی وسیم صابر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ محکمہ تحفظ ماحول و موسمیاتی تبدیلی، کلائمیٹ چینج اور چائنا سے آئے جنرل کونسل ظہور شاہرین کی قیادت میں وفد نے سموگ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے محمود بوٹی میں مختلف فیکٹریوں کا دورہ کیا۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر EIA نسیم شاہ کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں عثمان مغل سے جو اس وقت وفد کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی بالکل، محکمہ تحفظ ماحولیات کی طرف سے آج مختلف فیکٹریوں کا وزٹ کیا گیا اور چائنیز ڈیلیگیشن جو ان کے ساتھ موجود تھا، وزٹ کیسا کیا گیا جانتے ہیں ڈائریکٹر EIA سے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا شاہ جی بتائیے گا کیا کہیں گے آج اس وزٹ کے دوران وہ چائنیز کتنے سیٹسفائی ہوئے اور انہوں نے کیا کہا کہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اسموگ ختم نہیں ہو پا رہی تھی؟ چیف منسٹر پنجاب محسن رضا رضوی صاحب، اس وقت ان کی بہت کاوش ہے، کوشش ہے کہ جہاں تک جہاں آرٹیفیشل رین کا تجربہ بھی کیا گیا، فیکٹریوں کے اندر آپ پتہ تقریباً تمام فیکٹریوں میں ایمیشن کنٹرول سسٹم زیادہ لگ چکے ہیں۔ اب چائنیز ایکسپرٹ کو انہوں نے اپنی خصوصی دعوت پہ چیف منسٹر پنجاب نے بلایا تاکہ وہ ہمارا یہاں پہ یہ سارا اس کو دیکھیں اور ہمیں اس میں سجیشنز دیں، ہمیں گائیڈ کریں، کیونکہ بیجنگ آج سے کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ پولوٹیڈ تھا، آج وہ صاف ہو چکے ہیں، ماحول دوست بن چکے ہیں۔ تو ان کے ایکسپیرینس سے، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ہائی لیول ان کا یہاں پہ ڈیلیگیشن آیا جو انوائرمنٹ کے ایکسپرٹس ہیں، وہ ہمارا یہ سارا جائزہ لے رہے ہیں اور پھر اس میں ہمیں یہ تجاویز دیں گے مزید بہتری کے لیے۔ جی ڈائریکٹر EIA نسیم الرحمان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ڈیلیگیشن کا آنے کا مقصد یہ تھا کہ اسموگ کافی حد تک کنٹرول کر لی گئی ہے، لیکن آج ان کو یہ دکھانے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں جو کنٹرول اور لاہور اسپیشلی جو ہر بار اسموگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے اس کا جلد ازالہ کیا جائے۔ یہی خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی، اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور۔